حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں۔ بزار و طبرانی نے اوسط میں بسند حسن ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئیں۔ مجھے سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا، بلا شبہ ہر نبی اپنے قوم کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، اور 1 ماہ کی مسافت تک روب سے میری مدد کی گئی، اور مجھے غنیمت کھانے کو حلال کیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے کوئی اسے نہیں کھاتا تھا، اور میرے لیے تمام زمین پاک کرنے والی اور مسجد قرار دی گئی، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک دعا دی گئی اور اس نے اس کے مانگنے میں عجلت کی، مگر میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کیا ہے، اور وہ دعا انشاءاللہ تعالی ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ ابن ابی شیبہ اور ابو یعلا نے بسند صحیح انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انسانی بچوں کے کھیل کود کے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، تو وہ مجھے عطا فرمایا گیا۔ ابن عبد البر نے کہا، وہ خرد سال بچے ہیں، اس لیے کہ ان کی مثال ان کے اعمال مثلا کھیل کود وغیرہ بغیر قصد و ارادے کے ہوتے ہیں۔ امام احمد و ابن ابی شیبہ نے اور ترمذی و حاکم اور بہقی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں امام النبیین، ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کا صاحب ہوں گا، اور یہ فخریہ نہیں ہے۔ مسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پر قرآن پڑھوں۔ میں نے اسے واپس کر کے عرض کیا کہ اے رب، میری امت پر آسانی فرما، تو وہ دوبارہ آیا کہ میں 2 حرف پر قرآن پڑھوں۔ میں نے عرض کیا، اے رب، میری امت پر آسانی فرما، تو وہ تیسری مرتبہ میرے پاس آیا کہ میں 7 حرفوں پر قرآن پڑھوں، اور آپ کے لیے ہر پھیرے کے عوض جسے میں نے پھیرا ایک سوال کی اجازت دیتا ہوں جسے آپ مجھ سے مانگیں۔ تو میں نے عرض کیا، اے خدا، میری امت کو بخش دے، اور دوسری اور تیسری قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھی ہے، جس دن ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔ حاکم و بہقی نے کتاب الرؤیا میں عبادہ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روز قیامت سید الناس ہوں گا۔ یہ فخریہ نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ روز قیامت میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو، اور وہ کشادگی کا انتظار کریں گے۔ میرے ساتھ لواء الحمد ہوگا، میں چلوں گا، میرے ساتھ لوگ چلیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دستک دوں گا۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد۔ کہا جائے گا آپ کا آنا مبارک ہو، اور جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور رحمت الہی سے حصہ حاصل کروں گا۔ ابو نعیم و ابن عساکر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا، آپ کو کیا عطا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اولاد آدم روز قیامت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے دروازے کو کھلواؤں گا۔
بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے اوسط میں اور بحقی و ابو نعیم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قائد المرسلین ہوں، یہ فخریہ نہیں، اور میں خاتم النبیین ہوں، یہ فخریہ نہیں، اور میں اول شافع اور اول مشفع ہوں، یہ فخریہ نہیں۔ دارمی اور ترمذی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ کچھ اصحاب نبی بیٹھے حضور کا انتظار کر رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ایک خلیل علیہ السلام بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور تیسرے نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس کے کلمہ اور اس کے روح ہیں۔ چوتھے نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صفی بنایا۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، وہ اسی لائق تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں اور وہ اسی کے لائق تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور وہ اسی کے اہل تھے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ کیا، وہ اسی کے لائق تھے، اور میں حبیب اللہ ہوں اور یہ فخریہ نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، اور یہ فخریہ نہیں، اور اللہ تعالی میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا، اور میرے فقراء مومنین ہوں گے، یہ فخریہ نہیں، اور میں اکرم الاولین و آخرین ہوں اللہ تعالی کی جناب میں، اور یہ فخریہ نہیں بلکہ اظہار واقعہ ہے۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جن و انس اور سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا جو دیگر نبیوں کے لیے حلال نہ تھیں، اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہور بنائی گئی، اور میرے مقابل ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے مدد کی گئی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں جو کہ عرش کے خزانوں میں سے تھیں، اور مجھے ان کے ساتھ مخصوص کیا گیا اور انبیاء کو نہیں، اور مجھے توریت کی جگہ مثانی اور انجیل کی جگہ معین اور زبور کی جگہ حامیم دی گئیں، اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی، اور میں دنیا و آخرت میں اولاد آدم کا سردار ہوں، یہ فخریہ نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ مجھ سے زمین شق ہوگی اور میری امت سے زمین شق ہوگی، یہ فخریہ نہیں۔ روز قیامت میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ فخریہ نہیں۔ روز قیامت جنت کی کنجیاں میرے پاس ہوں گی، یہ فخریہ نہیں، اور میں ہی باب شفاعت کو کھولوں گا، یہ فخریہ نہیں، اور میں جنت کی طرف سابق الخلق ہوں گا، یہ فخریہ نہیں، اور میں امام ہوں گا اور میری امت میرے نقش قدم پر ہوگی۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ روز قیامت تمام حسب یعنی رشتے و نسب منقطع ہو جائیں گے، صرف حضور ہی کا حسب یعنی رشتے و نسب باقی اور قائم رہے گا۔ حاکم و بحقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، روز قیامت میرے حسب یعنی رشتے و نسب کے سوا ہر حسب و نسب منقطع ہے۔ ان سے حدیث کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا کہ روز قیامت آپ کی امت آپ ہی کی طرف منسوب ہوگی اور تمام نبیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب نہ ہوں گی، اور کہا گیا ہے کہ اس دن آپ کے ساتھ جو نسبت کی جائے گی اس سے مخلوق کو نفع پہنچے گا اور کوئی نسبت نفع نہ دے گی۔ اس قول کی تائید وہ روایت کرتی ہے
جیسے نے روایت کیا ہے۔ اصل کتاب میں بھی یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ اصل کتاب میں بھی راوی کا نام موجود نہیں تھا، اس لیے یہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ محمد اطہر نعیمی۔ اور یہاں مترجم کا بیان ختم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے اور سب سے پہلے در جنت پر دستک دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی پل صراط سے گزریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی باب جنت پر دستک دیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں داخل ہوں گے، اور آپ کے بعد آپ کی صاحبزادی، اور یہ کہ ان کے سر مبارک کے ہر بال اور ان کے چہرے سے نور تاباں ہوگا، اور اہل محشر کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی نگاہیں بند کر لیں تاکہ آپ کی صاحبزادی پل صراط سے گزر جائیں۔ توریت و انجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں نور کی حدیث گزر چکی ہے، اور ضمن میں عقبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی پہلے باب میں گزر چکی ہے۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر پل نصب کیا جائے گا اور سب سے پہلے میں اسے عبور کروں گا۔ ابو نعیم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا، اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو بند کر لو تاکہ سیدہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں، تو وہ دو سبز چادریں اوڑھے گزریں گی۔ ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی پس پردہ سے ندا کرے گا کہ اپنی نگاہیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف پل صراط طے کر کے گزریں گی۔ مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں ہی جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ مسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دستک دوں گا۔ خازن جنت کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں فرماؤں گا، محمد۔ تو وہ کہے گا، مجھے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں گا۔ بہقی و ابو نعیم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلا شخص میں ہوں گا کہ میرے سر سے زمین شق ہوگی، اور یہ فخریہ نہیں ہے، اور مجھے لواء الحمد دیا جائے گا، یہ فخریہ نہیں ہے، اور میں روز قیامت سید الناس ہوں گا، یہ فخریہ نہیں ہے، اور روز قیامت میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، یہ فخریہ نہیں ہے۔ طبرانی نے اوسط میں بسند حسن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت انبیاء پر حرام کر دی گئی ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہوں، اور جنت تمام امتوں پر حرام کر دی گئی ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ ابو نعیم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، یہ فخریہ نہیں، اور جنت میں سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہا داخل ہوں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم کی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا گیا اور یہ آپ ہی سے مخصوص ہے۔ آپ کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کو کوثر و وسیلہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ کہ آپ کے ممبر کے پائے جنت کے زمین میں نصب ہیں، اور یہ کہ آپ کا ممبر جنت میں بلند ترین جگہ پر ہوگا، اور آپ کی قبر انور اور آپ کے ممبر کے درمیان باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان اعطیناک الکوثر، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بکثرت خصائل سے نوازا گیا ہے جن کو میں فخر سے نہیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میرے اگلوں اور میرے پچھلوں کے گناہ بخشے ہیں، اور میری امت کو خیر الامم بنایا ہے، اور مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، اور مجھے حوض کوثر دیا گیا جس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے وسیلے سے مانگو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے جو کسی کے لیے سزاوار نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں، اور جو میرے وسیلے سے دعا کرے گا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ عثمان بن سعید دارمی نے کتاب الرد علی الجہمیہ میں عبادہ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی روز قیامت جنات نعیم کے اس اعلیٰ غرفے میں مجھے رفعت عطا فرمائے گا جس کے اوپر حملۃ العرش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بیہقی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر کے پائے جنت کی زمین میں نصب ہیں، اور حاکم نے اس کی مثل ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ابن سعد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ ممبر جنت کی بلند جگہوں میں سے ایک جگہ پر ہے۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے مابین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں آخر اور آخرت میں اول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کی امت دنیا میں تو آخر ہے اور روز قیامت اول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ ساری مخلوق سے پہلے فرمائے گا، اور یہ امت موقف میں بلند پشتے پر ہوگی، اور امت اس حال میں آئے گی کہ آثار وضو چمکتے دمکتے ہوں گے، اور دنیا و برزخ میں ان کی سزا میں اجلت کی جائے گی تاکہ قیامت کے دن یہ پاک صاف ہو کر آئیں۔ یہ امت اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، اور اس سے جب نکلیں گی تو بغیر گناہ کے ہوں گے۔ ان کے گناہ مومنوں کے استغفار کے سبب نابود کر دیے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کی ذریت اور ان کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا، اور اس امت کے لوگوں کی پیشانیوں پر سجدوں کا نشان ہوگا، اور ان کے لیے انبیاء کی مانند دو نور ہوں گے، اور وہ لوگ میزان میں تمام سے وزنی ہوں گے، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو انہوں نے خود سعی کی، اور وہ جو ان کے لیے سعی کی گئی بخلاف تمام امتوں کے۔ نور کی حدیث تو توریت و انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں پہلے گزر چکی ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا والوں میں آخر ہیں، اور روز قیامت ہم لوگ اول ہیں، تمام مخلوق سے پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔
حاکم نے صحیح بتا کر عبداللہ رضی اللہ عنہ بن سلام سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ایک امت اور ایک ایک نبی کر کے اٹھائے گا، یہاں تک کہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت موقف میں آخری امت ہوگی۔ اس کے بعد جہنم پر پل صراط نصب کیا جائے گا۔ اس کے بعد منادی پکارے گا، کہاں ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت؟ یہ سن کر حضور کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی امت، خواہ وہ نیک ہو یا گناہ گار، چلے گی اور وہ صراط کو تھام لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کی آنکھیں چوپٹ کر دے گا تو وہ صراط کے داہنے اور بائیں جہنم میں گر پڑیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صالحین گزر جائیں گے۔ حضور کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو جنت میں ان کو ان کے منازل میں ٹھہرائیں گے، اور جو آپ کے داہنی جانب اور بائیں جانب ہوں گے، حتیٰ کہ ان کا سلسلہ آپ کے رب تک منتہی ہو جائے گا، اور حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی داہنی جانب کرسی رکھی جائے گی۔ اس کے بعد منادی پکارے گا، کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت؟ آخر حدیث تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں میری امت سب سے اونچے پشتے پر ہوگی۔ ابن جریر و ابن مردویہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میں اور میری امت تمام لوگوں سے اونچے پشتے پر ہوگی۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتا، اور کوئی نبی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی قوم اسے نہ جھٹلائے، مگر میں اور میری امت اس بات کی شہادت دے گی کہ اس نبی نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچایا۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تمام لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ابن جریر و ابن مردویہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میں اور میری امت تمام لوگوں سے اونچے پشتے پر ہوگی۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو یہ تمنا نہ کرے کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتا، اور کوئی نبی ایسا نہ ہوگا کہ اس کی قوم اسے نہ جھٹلائے، مگر میں اور میری امت اس بات کی شہادت دے گی کہ اس نبی نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچایا۔ حضرت قعب رضی اللہ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تمام لوگ اٹھائے جائیں گے اور میں اور میری امت ایک بلند چوٹی پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مجھے سبز حلہ پہنائے گا۔ اس کے بعد مجھے اذن دیا جائے گا کہ تو جو خدا مجھ سے کہلوانا چاہے گا میں کہوں گا۔ یہی وہ مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو روز قیامت اس حال میں بلایا جائے گا کہ آثار وضو سے ان کے اعضاء چمکتے دمکتے ہوں گے۔ مسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض ایلا سے عدن سے زیادہ بعید ہے، میں لوگوں کو اس سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کہ آدمی رہ گزر کے اونٹ کو اپنے حوض سے ہٹاتا اور دور کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم لوگ میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ اثر وضو سے چمکتے دمکتے ہوں گے، جو تمہاری نشانی ایسی ہوگی کہ تمہارے سوا کسی اور میں نہ ہوگی۔ امام احمد و بزار نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے مجھی کو سجدے کی اجازت دی جائے گی، اور میں ہی سب سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے سامنے کی طرف نظر کروں گا، اور تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور اپنے پیچھے بھی اسی طرح پہچان لوں گا، اور اپنے دائیں اور بائیں جانب بھی اسی طرح پہچان لوں گا۔
ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو ان امتوں کے درمیان جو نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک ہوگی کس طرح پہچان لیں گے؟ فرمایا آثار وضو سے ان کے اعضاء چمکتے دمکتے ہوں گے، ان کے سوا کسی امت میں یہ بات نہ ہوگی، اور میں اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے، اور میں اس طرح پہچان لوں گا کہ ان کی ذریت ان کے آگے دوڑتی ہوگی۔ امام احمد نے بسند صحیح ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میں اپنی امت کو تمام امتوں کے درمیان ضرور پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا، میں اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے، اور سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان ہوگا، اور اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے نور ان کے آگے دوڑتے ہوں گے۔ طبرانی نے اوسط میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت مرحومہ ہے، اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوتی ہے، مگر اپنی قبروں سے نکلے گی تو ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا، ان کے گناہوں کو مسلمانوں کے استغفار نابود کر دیں گے۔ امام احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت کسی سے حساب نہ لیا جائے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔ مسلمان اپنی قبر میں اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ حکیم ترمذی نے فرمایا، مومن کا حساب قبر ہی میں ہو جائے گا تاکہ کل میدان حشر میں اسے آسانی ہو، اور قبر میں ہی اسے پاک و صاف کر دیا جائے گا تاکہ قبر سے نکلے تو اس کا بدلہ چکا دیا گیا ہو۔ طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے صحیح بتا کر عبداللہ رضی اللہ عنہ بن یزید انصاری سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، بلا شبہ اس امت کا عذاب اس کی دنیا میں ہی کر دیا گیا ہے۔ ابو یعلا و طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ یہ امت مرحومہ ہے، ان پر عذاب نہیں ہے مگر یہ کہ خود اپنے اعمال کے بدلے عذاب میں ڈالے جائیں۔ ابو یعلا و طبرانی نے ایک صحابی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی عفویت تلوار سے ہوگی۔ ابن ماجہ و بحقی نے البعث میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت مرحومہ ہے، اس کا عذاب اپنے ہاتھوں کے سبب ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر مسلمان مرد کو ایک مشرک دیا جائے گا کہ یہ مرد مشرک جہنم سے بچنے کے لیے تیرا فدیہ ہے۔ اصبہائی نے الترغیب میں لیث سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امت محمدیہ میزان میں تمام لوگوں سے وزنی ہوگی، ان کی زبانیں ایسے کلمے کے ساتھ فرما بردار ہوئی ہیں جو کہ ان سے پہلے لوگوں پر بھاری تھا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ابن ابی حاتم نے اکرمہ سے آیت کریمہ وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے عمل کیے، کی تفسیر میں روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ان کی امتوں کے لیے تھا، لیکن اس امت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ہے جو اس نے عمل کیا اور وہ جو اس کے لیے عمل کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت ہر ایک سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور اس امت کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا جائے گا، اور یہ امت تمام امتوں سے پہلے ہے جن سے زمین شق ہوگی۔ پہلی اور تیسری حدیث قریب میں پہلے گزر چکی ہے، اور تیسری حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسرا میں گزر چکی ہے۔
شیخ عز الدین بن عبد السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 تو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ تعداد آپ کے سوا کسی نبی کی امت کے لیے ثابت نہیں ہے۔ شیخین نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی ہیں، کوئی نبی تو میرے سامنے سے اس طرح گزرے کہ اس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، اور کئی نبی اس حال میں کہ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور کوئی نبی اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا، اور کوئی نبی اس حال میں گزرے کہ ان کے ساتھ جمع غفیر تھا۔ جب میں نے اس مجمع کثیر کو دیکھا تو خواہش کی کہ یہ میری امت ہو۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں، تو میں نے اتنا عظیم مجمع دیکھا کہ اس نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھیے اور ادھر دیکھیے، تو میں نے بڑا عظیم مجمع دیکھا۔ اس وقت مجھ سے کہا گیا کہ یہ سب آپ کی امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 امتی ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ترمذی نے حسن بتا کر ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جن پر کوئی حساب نہ ہوگا اور نہ ان پر عذاب ہوگا، اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان 70,000 کے ہر فرد کے ساتھ میرے رب کی جانب سے 3 حیثیتیں ہوں گی۔ طبرانی و بحقی نے البعث میں عمر رضی اللہ عنہ بن حزم انصاری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن پر کوئی حساب نہ ہوگا، اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے اپنے رب سے مزید اضافے کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا کہ 70,000 میں ہر فرد کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری امت اس تعداد تک پہنچے گی؟ فرمایا، یہ تعداد تو میں آپ کے لیے اہل عرب سے ہی مکمل کر دوں گا۔ اس سے پہلے توریت و انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں غلطان بن عاصم کی حدیث اندر گزر چکی ہے کہ یہ خصوصیت توریت میں آپ کی صفات میں مذکور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عادل حکام کے مرتبے میں رکھا گیا ہے۔ شیخ عز الدین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عادل حکام کے مرتبے میں رکھا ہے، اور وہ تمام لوگوں پر گواہی دیں گے۔ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ رسالت کی ہے۔ یہ آپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کسی نبی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ انتہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو عادل امت بنایا تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تم پر گواہ ہوں۔ بخاری و ترمذی اور نسائی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، کیا تم نے تبلیغ رسالت فرمائی؟ وہ فرمائیں گے، ہاں میں نے تبلیغ رسالت کی۔ پھر ان کی امت بلائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تبلیغ رسالت ہوئی؟ اس پر وہ جواب دیں گے، نہ تو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا اور نہ کوئی نبی آیا۔ پھر نوح علیہ السلام سے فرمایا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد اور ان کی امت۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ البقرہ آیت نمبر 143۔ حضور نے فرمایا، وسط سے مراد عدل ہے، تو تم بلائے جاؤ گے اور تبلیغ رسالت پر ان کی گواہی دو گے اور میں تم پر گواہ ہوں گا۔
امام احمد، نسائی اور بحقی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت کوئی نبی اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اور کوئی نبی اس حال میں کہ ان کے ساتھ 2 امتی مرد یا اس کے کچھ زیادہ ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو تبلیغ رسالت ہوئی، اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہوئی۔ پھر ان کی قوم بلائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں احکام پہنچے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ اس وقت انبیاء سے فرمایا جائے گا کون ہے جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے تبلیغ رسالت کی؟ تو وہ کہیں گے امت محمدیہ ہے۔ پھر امت محمدیہ کو بلایا جائے گا اور وہ گواہی دے گی کہ انہوں نے تبلیغ رسالت فرمائی۔ پھر امت محمدیہ سے کہا جائے گا کہ تم نے کیسے سنا کہ انہوں نے تبلیغ رسالت فرمائی؟ وہ عرض کرے گی ہمارے پاس ہمارا نبی ایک کتاب لایا اور اس کتاب نے ہمیں خبر دی ہے کہ انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ فرمایا جائے گا تم نے سچ کہا۔ تو اسی مفہوم میں یہ آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ فرمایا وسط سے عدل مراد ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر جہنم کی گرمی ایسی ہی ہوگی جیسے حمام کی گرمی۔ ان خصائص کا ذکر جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ذریعے سے مختص ہیں۔ فقہائے امت نے اس نوع کو اپنی تصانیف میں مستقلاً ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے اصحاب شوافع نے اپنی فقہ کی کتابوں میں باب النکاح کے ضمن میں ذکر کیا ہے، مگر انہوں نے تمام و کمال ذکر نہیں کیا۔ اب میں انشاءاللہ تعالی اس جگہ ایسے تمام و کمال بیان کرتا ہوں، اس جگہ ایسا تمام و کمال بیان کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جس پر اضافہ ممکن نہ ہوگا۔ واضح رہنا چاہیے کہ میں ہر اس بات کو بیان کروں گا جسے کسی عالم نے کہا ہو اور وہ حضور کے خصائص میں سے ہو، خواہ ہمارے اصحاب نے کہا ہو یا نہیں، خواہ صحیح کہا ہو یا نہیں، کیونکہ ایسے اقوال کا جمع کرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو علماء کے کلام تتبع کرنے والے ہوتے ہیں اور استیعاب اقوال کرتے ہیں، اگرچہ وہ جاہل لوگ جو فہم کلام سے قاصر ہوتے ہیں جب اس قسم کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اس کے مورد پر انکار میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ قسم در واجبات، ان واجبات کے ساتھ آپ کے مخصوص ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ان کے ذریعے تقرب و درجات میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ میرے حضور کی طرف تقرب چاہنے والے حضرات پر جس چیز کو میں نے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کی مانند کسی اور چیز سے میرا تقرب ہرگز تلاش نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 نوافل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ نماز تہجد یعنی رات کی نماز، وتر، فجر، نماز چاشت، مسواک اور قربانی آپ پر واجب تھی، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو نماز تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے تحت روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد نافلہ تھی مگر تمہارے لیے فضیلت ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور بحقی نے سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے سنت، وتر، مسواک اور نماز تہجد، اور تمہارے لیے سنت وتر، مسواک اور نماز تہجد۔ امام احمد و بحقی نے سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے نفل ہیں، قربانی، وتر اور چاشت کی 2 رکعتیں۔
دارقطنی و حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے تطوع ہیں: قربانی یا سحری، وطر اور فجر کی 2 رکعتیں۔ امام احمد و بزار نے ایک اور سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی کہ مجھے فجر کی 2 رکعتوں اور وطر کا حکم دیا گیا ہے اور تمہارے ذمے چاشت کی نماز نہیں ہے۔ امام احمد و عبید نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی کہ مجھے چاشت کی 2 رکعتوں کا حکم دیا گیا ہے اور تمہارے لیے ان کا حکم نہیں ہے، اور مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تم پر فرض نہیں کی گئی ہے، اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ قربانی مجھ پر فرض کی گئی اور تم پر یہ فرض نہیں کی گئی۔ امام احمد و طبرانی نے تیسری سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی کہ 3 چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں اور وہ تمہارے لیے نفل ہیں: وطر، فجر کی 2 رکعتیں اور چاشت کی 2 رکعتیں۔ ابو داؤد و ابن خزیمہ اور ابن حبان و حاکم اور بحقی نے سنن میں حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل ملائکہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، خواہ آپ طاہر ہوں یا غیر طاہر، اور جب آپ پر دشوار ہوا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیا گیا اور آپ سے حدث کے سوا وضو کرنے کا حکم اٹھا لیا گیا۔ فائدہ: یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر وطر پڑھے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ پر یہ واجب ہوتا تو سواری پر یہ فعل جائز نہیں ہوتا۔ نووی نے شرح المہذب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ یہ واجب جو کہ آپ کے ساتھ خاص تھا وہ سواری پر صرف آپ کے ساتھ ہی خاص تھا۔ فائدہ: بحقی نے سنن میں سعید بن المسیب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وطر پڑھی ہے مگر وہ تم پر واجب نہیں ہے، اور اشراق کی نماز پڑھی ہے مگر وہ تم پر واجب نہیں ہے، اور چاشت کی نماز پڑھی ہے مگر وہ تم پر واجب نہیں ہے، اور ظہر سے پہلے نماز پڑھی ہے مگر وہ تم پر واجب نہیں ہے۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ نماز جو زوال کے وقت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص میں سے تھی۔ دیلمی نے مسند الفردوس میں سند کے ساتھ جس میں نوح ابن مریم ہے اور وہ وضائع حدیث میں سے ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی کہ مجھ پر وطر فرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے، اور قربانی مجھ پر فرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے، اور جمعے کے دن غسل مجھ پر فرض ہے اور تمہارے لیے نفل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورہ واجب کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، امر میں مسلمانوں سے مشورہ کیجیے۔ ابن عدی و بحقی نے الشعب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آل عمران آیت نمبر 159 نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول دونوں مشورہ سے بے نیاز ہیں، لیکن اللہ تعالی نے میری امت کے لیے اسے رحمت قرار دیا ہے۔ حکیم ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے لوگوں کے ساتھ مدارات کا حکم دیا ہے جس طرح کہ مجھے اقامت فرائض کا حکم دیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ فرمانے سے زیادہ ہو۔ حاکم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو اپنا قائم مقام بناتا تو ضرور ابن ام عبد کو میں خلیفہ بناتا۔
امام احمد نے عبد الرحمن بن غنم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر سے فرمایا، اگر تم دونوں کسی مشورے میں ہم خیال ہو گئے تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔ حاکم نے حباب بن منظر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتوں میں اشارتاً عرض کیا، آپ نے میری وہ دونوں باتیں قبول فرمائیں۔ میں حضور کے ساتھ غزوہ بدر میں گیا تو لشکر اسلام نے پانی کے پیچھے پڑاؤ کیا، اس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس جگہ وحی سے قیام فرمایا ہے یا اپنی رائے سے؟ فرمایا، اے حباب، اپنی رائے سے قیام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، میری عرض یہ ہے کہ آپ چشمے کو اپنے عقب میں لیجئے، اگر ہم مستر ہوئے تو پانی کی طرف مستر ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض کو قبول فرمایا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ 2 باتوں میں سے آپ کو جو بات زیادہ محبوب ہو اختیار فرمائیں۔ کیا آپ دنیا میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہنا پسند فرماتے ہیں یا اپنے رب کی طرف اس مقام میں جو جنات نعیم سے ہے، جن کا وعدہ آپ سے فرمایا گیا ہے، جانا پسند فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس میں مشورہ فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا ساتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب ہے، اور آپ کا ہمارے دشمنوں کے عیوب کی خبریں دیتے رہنا اور اللہ تعالی سے ان پر ہماری نصرت کے لیے دعا فرماتے رہنا اور آسمانی خبروں کو ہمیں پہنچاتے رہنا زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حباب، کیا بات ہے کہ تم نہیں بولتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اسی کو اختیار فرمائیں جو آپ کا رب آپ کے لیے پسند فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض کو شرف قبول بخشا۔ ابن سعد نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن صحابہ سے مشورہ فرمایا تو حباب بن المنظر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ہم لوگ اہل حرب ہیں، میں یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ چشموں کو عبور کر جائیں مگر ایک چشمہ کو چھوڑ دیں، اس پر ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ حضور نے قریظہ اور نذیر کے دن صحابہ سے مشورہ فرمایا تو حباب بن المنظر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میں یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ محلات کے درمیان قیام فرمائیں اور ان لوگوں کی خبریں ان سے اور ان لوگوں کی خبریں ان سے منقطع فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب کی رائے کو قبول فرمایا۔ حاکم نے عبد الحمید بن ابی عبیس بن محمد بن ابی عبیس، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو ابن الاشرف پر میری مدد کرے؟ چونکہ ابن الاشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ کچھ دیر خاموش رہ کر فرمایا، تم حضرت سعد بن معاذ کے پاس جاؤ اور ان سے مشورہ لو۔ پس میں ان کے پاس آیا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، تم اللہ تعالی کی مدد سے کام انجام تک پہنچا دو۔ ماوردی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن امور میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے ان میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور صرف انہی باتوں میں فرمایا کرتے تھے جو حرب اور دشمن کی ایذا رسانی کے سلسلے میں ہوتی تھیں، اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ دنیا اور دین کی باتوں میں مشورہ لیا کرتے تھے، اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ امور دین میں اس لیے مشورہ فرمایا کرتے تھے کہ انہی احکام کی علتوں اور اجتہاد کے طریقوں پر آگاہی ہو، کہ انہیں احکام کی علتوں اور اجتہاد کے طریقوں پر آگاہی ہو۔ آپ کو دشمنوں پر صبر کرنا واجب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ پر دشمنوں پر صبر کرنا واجب تھا، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہی ہو، اور یہ کہ منکر کو بدلنا آپ پر واجب تھا اور کسی خوف سے اسے ساقط کرنا جائز نہ تھا، بخلاف آپ کے سوا ان دونوں باتوں میں کسی امتی کے
یہ دونوں وجوب اس بنا پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ اور عصمت کا وعدہ آپ سے فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، دشمن آپ تک کسی حال میں برے ارادے سے پہنچ نہیں سکتے تھے، خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ۔ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جو مسلمان قرض دار فوت ہو جائے اور وہ تنگ دست ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی آپ پر واجب تھی۔ ابن ماجہ نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مال چھوڑا تو وہ مال اس کے اہل کے لیے ہے، اور جس نے قرض یا زمین چھوڑی تو وہ مجھ پر واجب ہے اور زمین میری طرف منتقل ہوگی۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کی میت لائی جاتی تھی جس پر قرض ہوتا تھا، آپ دریافت فرماتے کیا اس نے ادائے قرض کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے کہ تم اپنے رفیق کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر فتوحات کا سلسلہ جاری کر دیا تو کھڑے ہو کر فرماتے میں مسلمانوں کو اپنی جانوں سے زیادہ اولا واحق ہوں، تو جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے قرض چھوڑا ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ آپ پر اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دینا واجب تھا۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دینا واجب تھا، اور اپنی اختیار کردہ ازواج کو روک کر رکھنا اور ان کی طلاق کی تحریم واجب تھی۔ امام احمد و مسلم و نسائی نے جابر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کے گرد آپ کی ازواج بیٹھی تھیں اور آپ خاموش تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عمر نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات ضرور کروں گا، ممکن ہے کہ حضور تبسم فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش کہ آپ ملاحظہ فرماتے کہ زید کی بیٹی قمر کی بیوی نے مجھ سے ابھی نفقہ مانگا تھا، مگر میں نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ یہ ازواج بھی جو میرے گرد ہیں مجھ سے نفقہ مانگتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کی جانب بڑھے تاکہ انہیں ماریں، اور حضرت عمر حضرت حفصہ کی طرف بڑھے، اور دونوں نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو فی الحال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے اختیار کو نازل فرمایا ہے۔ پھر حضور نے حضرت عائشہ کی طرف سے ابتدا کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں جو مجھے پسند ہے، تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ تم اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لو۔ حضرت صدیقہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے؟ پھر حضور نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها الآیہ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی؟ ہرگز نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ ابن سعد نے ابو جعفر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بیوی مہروں میں ہم سے زیادہ گراں نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے اس قول سے غیرت کی اور آپ کو حکم فرمایا کہ ان ازواج سے کنارہ کش رہیں، تو حضور نے ان سے 29 دن کنارہ کشی رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کو اختیار دیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا۔ ابن سعد نے عمر بن شعیب سے، انہوں نے ان کے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج کو اختیار دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے اس کی ابتدا فرمائی، تو عامریہ عورت کے سوا سب نے حضور کو اختیار کیا۔
اس عامریہ عورت نے اپنی قوم کو اختیار کیا۔ اس کے بعد وہ عامریہ عورت کہا کرتی تھی میں شقیہ بدبخت ہوں۔ وہ اونٹ کی مینگنیاں چنا کرتی اور اسے بیچا کرتی تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آنے کی اجازت لیا کرتی تھی اور ان سے مانگا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں بدبخت شقیہ ہوں۔ ابن سعد نے اکرمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو سب نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار دیا، تو اس وقت اللہ تعالی نے نازل فرمایا ترجی من تشاء منہن الآیہ، سورہ احزاب آیت نمبر 51۔ راوی نے کہا ان 9 ازواج مطہرات کے سوا جنہوں نے آپ کو اختیار کیا، دیگر بیویوں سے تزوج آپ پر اللہ نے حرام کر دیا۔ ابن سعد نے ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام سے اور حسن سے اور مجاہد سے اور ابو امامہ بن سہل سے روایت کی۔ ان تمام راویوں نے آیت کریمہ لا یحل لک النساء من بعد کے تحت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مزید نکاح کرنے سے روک دیے گئے، چنانچہ آپ نے ان کے بعد نکاح نہ کیا۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک رحلت نہ فرمائی جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے جتنی چاہیں عورتوں سے نکاح کرنے کا حلال نہ کر دیا ہو بجز ان عورتوں کے ذی محرم ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اور ابن سعد نے اس کی مثل ام سلمہ اور ابن عباس اور عطا بن یسار اور محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب ترجی من تشاء منہن نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آپ چاہتے تھے وہ آیت کریمہ جلد نازل فرمائی ہے۔ علماء اعلام کا اختیار دینے کے نقطے میں اختلاف ہے، چنانچہ امام غزالی نے فرمایا کہ غیرت سینے میں عداوت پیدا کرتی ہے اور دل میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کمزور کرتی ہے، اس بنا پر آپ نے ان کو اختیار دیا۔ یافعی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی اور فقر کے درمیان اختیار دیا تو آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور اپنے لیے صبر کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اختیار کر لینے پر آپ کو حکم فرمایا کہ ازواج کو اختیار دے دیں تاکہ ان کے لیے فقر و ضرر پر جبر و ناگواری نہ رہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اختیار دینے میں ان ازواج کا امتحان تھا تاکہ وہ اپنے رسول کے لیے خیر النساء ہو جائیں۔ کتاب الروضہ وغیرہ میں علماء نے فرمایا جب ازواج کو اختیار دیا گیا تو ان سب نے آپ کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسن کارکردگی پر ان کو جنت کی بشارت دی، چنانچہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ان کی اوپر مزید تزوج کو اور ان کے عوض دیگر عورتوں سے بدل دینے کو حرام فرمایا، چنانچہ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، مطلب یہ ہوا کہ ان کے عوض دیگر ازواج کو بدل قرار نہ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترک تزوج سے ان پر احسان ہو، چنانچہ فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، الآیہ سورہ احزاب آیت نمبر 50۔ امام احمد و ترمذی اور ابن حبان اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک رحلت نہ فرمائی جب تک کہ آپ کے لیے عورتوں سے تزوج حلال نہ ہوا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا آپ کے لیے تمام عورتیں حلال ہوئیں یا صرف مہاجر عورتیں، کیونکہ ظاہر آیت دونوں وجہوں پر دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں وجہوں کو ماوردی نے نقل کیا ہے۔ بر وجہ دوم یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے کیونکہ
آپ پر وہ عورت حرام کر دی گئی جس نے ہجرت نہیں کی۔ اس قول کی تائید وہ روایت کرتی ہے جسے ترمذی نے ام ہانی سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کے لیے حلال نہ ہوئی اس لیے کہ میں نے ہجرت نہ کی تھی، اور علماء نے پہلی وجہ کو ترجیح دی ہے اس لیے کہ اس میں امت سے نکاح کرنے میں زیادہ گنجائش ہے، لہٰذا یہ جائز نہ ہوا کہ غیر مہاجرہ عورتوں سے ناقص رہیں، اور یہ کہ حضرت صفیہ سے نکاح فرمانا بعد میں واقع ہوا ہے حالانکہ وہ مہاجرات میں سے نہ تھیں۔ پہلی شق کا اس طرح جواب دیا گیا کہ آپ کی منصب شریف کی جلالت و عظمت کے سبب مزید وسعت آپ کے منافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس سے قبل کتابیہ عورت سے نکاح نہ فرمایا تھا، باوجود یہ کہ وہ آپ کی امت کے لیے مباح ہے، اور دوسری شق کا اس طرح جواب دیا گیا کہ حضرت صفیہ سے نکاح کرنے کے سبب یہ وجہ قابل ترجیح ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ نکاح آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ان سے نکاح خیبر میں 7 ہجری میں کیا ہے اور یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اصحاب شوافے نے فرمایا کہ آپ کے لیے ازواج میں تغیر و تبدل مباح کیا گیا ہے، اس کے باوجود آپ نے ایسا نہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی ہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا یہ تحریم دائمی ہے اور وہ منسوخ نہ ہوئی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے نزدیک دونوں وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے جس کی امام شافعی نے کتاب العم میں تصریح فرمائی اور ماوردی نے اس کے ساتھ قطعی حکم کیا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان عورتوں کو طلاق دینا حرام تھا جنہوں نے آپ کو اختیار کیا، جس طرح کہ ان عورتوں کا روکے رکھنا آپ پر حرام تھا جو آپ سے اعراض کرتی ہیں۔ ہمارے اصحاب شوافے نے اس عورت کے بارے میں جس نے آپ سے جدائیگی کو اختیار کیا 2 وجہیں نقل کی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہ عورت جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اور وہ عورت آخرت میں آپ کے ازواج میں سے نہ ہوگی۔ اس بنا پر یہ بات بھی آپ کے خصائص میں سے شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے جس کسی نے اپنی عورت کو جب اختیار دیا اور اس نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو ہم اسے طلاق قرار دیں گے، اور وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہوگی، گویا اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ منقول ہے کہ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز آپ کو اچھی طرح معلوم ہو تو آپ پر واجب ہے کہ آپ لبیک فرمائیں، کیونکہ عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے۔ اسے رافعی نے نقل کیا۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پر ادائے فرض صلاۃ کامل طور پر واجب تھا جس میں کوئی خلل نہ ہو، اسے ماوردی وغیرہ نے بیان کیا۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ وحی کی حالت میں آپ سے دنیا ساقط ہو جاتی تھی، لیکن نماز، روزہ اور تمام احکام دینی آپ سے ساقط نہ ہوتے تھے۔ اسے ابن القاص نے التخلیص میں بیان کیا اور اسے نووی نے زوائد الروضہ میں نقل کیا ہے، اور ابن سبا نے اس پر جزم کیا ہے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے جس نفل کو شروع فرمایا اسے پورا کرنا آپ پر لازم تھا، اسے روضہ میں نقل کیا ہے اور اس کی اصل بھی روضہ ہی میں منقول ہے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ باوجود یہ کہ آپ بنفس نفیس لوگوں میں تشریف فرما ہوتے اور ان سے گفتگو فرماتے ہوتے مگر مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے تھے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنے علوم و معارف عطا کیے گئے جو تمام لوگوں کو نہیں دیے گئے۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز سے مدافعت فرمائیں جو احسن ہو۔ آپ کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر غین ہوتا تو آپ روزانہ 70 مرتبہ اس سے استغفار فرماتے۔ ان تمام خصائص کو ابن القاص نے جو اصحاب شوافے میں سے ہیں اپنی تلخیص میں ذکر کیا اور ابن سبا نے بھی بیان کیا ہے۔
جرجانی نے الشافی میں ایک وجہ نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں امامت اذان سے افضل ہے بخلاف آپ کے سوا کے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہو و غلط پر قائم نہیں رہتے بجز آپ کے سوا کے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ اس کی مستحق ہے کہ اسے قطعی قرار دیا جائے، کیونکہ آپ کے سوا میں اقامت و اذان کے درمیان افضلیت میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ محرمات کا فائدہ آپ کے اعزاز و اکرام فرمانا ہے تاکہ آپ لغو باتوں سے پاک و منزہ رہیں اور مکارم اخلاق پر گامزن رہیں، اور اس کے لیے بھی محرمات کے ترک کا اجر مکروہات کے ترک سے زیادہ ہے۔